ہے جبرائیل کا. اسرائیل کہ جس کو وکالت ملی وہ پوری دنیا میں روح قبض کر رہا ہے، ایک کونے سے دوسرا کونا، تیسرے سے چوتھا کونا، روح قبض کرتا ہوا گھوم رہا ہے. کون ہے؟ شاگرد ہے جبرائیل کا. جبرائیل شاگرد ہے امیر المومنین کا. اب اسرائیل کیسے روح قبض کر رہا ہے؟ پوچھا گیا کیوں کیسے روح قبض کر لی؟ کہا اس لیے کہ اس کے پاس وکالت خدا ہے، اس کے پاس خدا کی طرف سے وکالت ہے، وہ وکیل ہے. تو نہ جانے اس زمانے پہ تعجب ہوتا ہے، عقلوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پاس صرف وکالت ہے اس کو تو مان لیا، اور جس کے پاس ولایت و امامت ہے اس کے فضائل پر تعجب کر رہا ہے. نعرے اس کے فضائل پر انسان تعجب کر رہا ہے کہ علی نے عطا کیا تو یہ کیسے کیا، علی نے یہ کیا تو کیسے کیا، علی نے خیبر کا در اکھاڑا تو کیسے اکھاڑا. عزیزان گرامی، الہی نمائندہ ہے، خدا کی طرف سے بنایا ہوا ہے. اور جیسا کہ پہلے عرض کی کہ آپ دیکھیے، یا ایک بات آ گئی تو مزید عرض کر دوں کہ امیر المومنین کی صفات کے حوالے سے اگر گفتگو ہو رہی ہے تو مزید عرض کر دی جائے کہ دیکھیے خدا نے اب قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، تبارک اسم ربک الذی ذی الجلال والاکرام. ایک آیت آئی، اور ذو الجلال سورہ رحمان میں خدا نے 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا. سورہ رحمان میں ذو الجلال کا لفظ خدا نے 2 مرتبہ استعمال کیا، اور ذی الجلال بھی آیا، ذو الجلال بھی آیا. خدایا معاملہ کیا ہے؟ ذی الجلال اور ذو الجلال میں فرق کیا ہے؟ اس لیے تو کہتا ہوں کہ جب انسان قرآن پڑھے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون افلا یتفکرون. تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھو تاکہ تمہیں معلوم ہو خدا یہاں کہنا کیا چاہتا ہے، خدا کا یہاں خطاب کون ہے، خدا کس سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. عزیزان گرامی، ذی الجلال، اب ذی الجلال تو چونکہ رب اس سے پہلے اور رب کی صفت بننی ہے تو رب کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اسی لیے ذی الجلال کہا ہے، ذی الجلال کہا ہے. لیکن وہاں پہ جو یعنی صاحب اکرام و تکریم، صاحب اکرام و تکریم کا کہا ہے خدا نے، یہاں پر جو جلالت والا ہے، اکرام والا ہے، تعظیم والا ہے. لیکن اب جب دوسری جگہ جہاں لفظ ذو الجلال کا استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ خدا نے پہلے لفظ اس کی صفت کو رب قرار نہیں دیا، وہاں پہ صفت وجہ سے استعمال ہوا ہے. یعنی اگر اس کا مختصر ترجمہ کیا جائے عربی لغت سے ہٹ کر تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک شے فنا ہو جائے گی، اگر باقی رہے گا تو صرف چہرہ خدا باقی رہے گا. خدا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر کوئی باقی رہے گا تو چہرہ خدا باقی رہے گا، چہرہ خدا باقی رہے گا. اب سوال یہ آیا کہ وہ خدا جو جسم نہیں رکھتا، وہ خدا جو وجود کسی ظاہری وجود پہ قائل نہیں ہے، متمرکز نہیں ہے، اس خدا کا چہرہ، وہ خدا کا چہرہ یعنی کیا؟ اب سوال ہے دوستوں سے جو یہاں پہ ترجموں میں جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خدا کا چہرہ موجود ہے تو پھر خدا کے جسم کے قائل ہو جاؤ کہ خدا کا جسم بھی ہے. بالآخر چہرے کو جسم کی ضرورت ہے، اگر خدا کا جسم ہے تو خدا کو ایک مکان کی ضرورت بھی ہے، اور اگر مکان کی ضرورت ہے تو پھر خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا مکان میں آ گیا تو محدود ہو گیا، اور ہم کسی محدود کو خدا مانتے ہی نہیں، کہ خدا محدود نہیں ہے، لامحدود ہے. تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چہرہ کون ہے؟ تو آپ نے سنا نہیں کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے وجہ اللہ کہا گیا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جسے ید اللہ کہا گیا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جسے لسان اللہ کہا گیا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جسے عین اللہ کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ان ہستیوں میں جو حجت خدا ہے، ان ہستیوں میں تمام کی تمام صفات خدا موجود ہیں، تاکہ دیکھنے والا اب دیکھیں یہاں پہ بالآخر خدا نے پھر اپنی خدائی کا بھرم بھی رکھا کہ خدا نے ایک دفعہ ذوالجلال اور ذوالجلال دونوں کو قرار دیا
کیوں؟ تاکہ پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو سکے کہ میں خالق ہوں اور یہ مخلوق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی خدائی میں گمراہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی خدائی کے چکر میں گمراہ ہو جاؤ. یہ خدا نہیں ہے، خدا میں ہوں، لیکن یہ میری صفات کا مرکز ہے. اگر تم ان کو دیکھو گے تو تم سمجھو کہ تم نے میری معرفت حاصل کر لی. اب دیکھیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، اسے یہی مسئلہ پیش آ رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وجہ خدا کیا، وجہ خدا، چہرہ خدا کیا ہے. آیا مولا سے سوال کیا، مولا وجہ خدا کیا ہے، چہرہ خدا کیا ہے، کیا معلوم نہیں؟ کہا نہیں مولا آپ بتائیے. کہا تو نے یہ نہیں سنا، تو یہ نہیں جانتا کہ نحن وجہ اللہ، ہم سب خدا کے چہرے ہیں. کہا مولا کیسے؟ کہا چہرے سے پہچانا جاتا ہے انسان، چہرے سے شناخت ہوتی ہے نا. اب دیکھیے کہ سر کٹی ہوئی لاشیں ہوں تو مشکل ہو جائے گا کہ بھائی کس کا چہرہ کون سا، کون کیا مشکل ہے. چہرہ انسان کی شناخت کا سبب بنتا ہے. کہا ہم ہی وہ ہیں جن سے خدا پہچانا گیا ہے. کیوں؟ کہ خدا کی تجلی کا مرکز ہے ہم. اگر ہمیں دیکھو گے تو معرفت الہی حاصل کرو گے. عزیزان گرامی، بیان یہ ہے. اگر بعض لوگ یہ سوچیں کہ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اندر سے. سب سے پہلی چیز کہ اگر تم نے توحید کو سمجھنا ہے، اگر خدا کو جاننا ہے، معرفت الہی حاصل کرنی ہے، تو ویسے حاصل کرو جس طرح سے علی سمجھا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے، معرفت الہی کیا ہے. دوسری چیز کی ضرورت یہ ہے کہ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں ایک طبقہ خاص جو آج کل نہ جانے کس قدر گمراہ ہو چکا ہے کہ انہی کو خدا، انہی کو خدائی کا قائل ہے. ضروری یہ ہے کہ اپنے ممبر سے اس چیز کو کنڈیم کیا جائے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم شیعان ابی طالب ہیں، ہم اثنا عشریہ ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ بے شک یہ تجلی ہے، مرکز تجلی خدا ہے، لیکن یہ مخلوق ہے، خالق وہ ہے. ان کے پاس جو بھی ہے باذن خدا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم سب سے پہلے علی سے دشمنی کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ جب زمانہ علی میں یہ لوگ آئے تو مولا نے کیا کہا کہ ان کو جلا دیا جائے. مولا نے سب سے پہلے ان کی مخالفت کی. اور آپ دیکھیے میں کل جملہ پڑھ رہا تھا کہ خیبر فتح ہوا، بدر و حنین، کوئی بھی واقعہ لے لیجیے، غدیر لے لیجیے، غدیر کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہوا، رب القعدہ، خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا، نہیں کہا. کب کہا؟ کہ جب حالت سجدہ میں علی کو ضرب لگی تو علی مجتبیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہوئے. کیوں؟ زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اس چیز میں گمراہ تھے کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، آج ان کو پیغام پہنچ جائے کہ میں اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز تھا اور حالت سجدہ میں میرے سر پہ وار کیا گیا. عزیزہ میں گرامی،